बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम लुबना शाहीन है और मैं आजकल ट्रेनिंग वाली के नाम से भी जानी जाती हूँ। वेलकम करती हूँ आपको पेरेंटिंग एंड एजुकेशन में। ये मेरा पॉडकास्ट शो है जहाँ पे मैं हर दफ़ा एक नए सितारे के साथ हाजिर होती हूँ। इस दफ़ा मैंने जिस सितारे को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका नाम है फ़ाहद। लेकिन फ़ाहद के नाम के साथ आपको जॉब्स वाला लिखा हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो फ़ाहद को वेलकम करते हैं और उसके बाद इनकी कहानी सुनेंगे हम इन्हीं से। वेलकम फ़हद, मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, हमें वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm very well. Thanks for asking. What about you? Alhamdulillah, I'm too good. Okay, फ़हद, kindly tell us about yourself. Who is फ़हद? आप कहाँ से हैं और कितने इयर्स की हैं और क्या करते हैं? Absolutely. Basically, I'm Fahad JobsWala and I'm a student and instructor captain at Rehan School and Academy. And जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और I've been here in Rehan School since 1 year and I'm learning through all this time period. Your voice has been interrupted. Am I audible? Yes, now you are audible. Yeah, so that it was my short introduction. ओके फहद, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लाइक आपने कहा कि मैं 1 ईयर से रेहान स्कूल के साथ अटैच्ड हूँ। आर यू डूइंग फिजिकल स्कूलिंग और ऑनलाइन स्कूलिंग? Yes, I am a student at Rehan School Online Academy basically. So it is like an online system. ओके ओके। सो यू बिलोंग्स टू कराची एंड देयर आर टू campuses in Karachi. So have you ever visited those campuses? I've visited one of those which is called Korangi campus and which is probably the most foundational, we can say, campus of Head Rehan School. office. Yes, Head our head office. office because when Sir Rehan decided to make Rehan School, so he opened his first campus in Korangi. So yeah, I visited there. Sir Rehan also invited me to visit Munawar campus and to teach about how to approach foreigners who want to visit such. But I didn't, I couldn't visit it there because of some reasons. So yeah, Hmm. I Okay, Fahad, tell me in which class you have studied in physical school. Like, have you completed your matriculation yet or not? I haven't done my matriculation. I was in eighth grade when I left the traditional school. So yeah, I'm gonna finish the rest of my education soon, very soon, inshallah. Okay, in eighth grade you have left the traditional school. So, which thing you have pushed you and motivated you to join this online schooling and rather than physical schooling or traditional schooling, because there must you have some physical activities as well, and in online system you have to stuck with the screen all the time. So which things motivated you to like change your mind and change your thoughts towards this AI schooling? Yes, so it was all that sudden. Like my mother informed me about this whole, system. Although I was also following Sir Rehan and his YouTube videos, he used to make, and I had a little bit, information and little idea about what this whole system is and such.
So it was all that sudden that I couldn't even realize that, I just took participation in this academy, and I started doing all these things which we were assigned to do. And yeah, so um, basically the word they uses in their school, Rehan School, Rehan AI School. So that AI motivated me and inspired me a lot, and I always wish to learn about IT and AI. Excuse me. So that AI really motivated me, because at that time AI wasn't that famous and that popular, which now we see. AI is now very common, and even 5-year old, 2-year old knows about that. I'm just joking. So yeah, so that is the main reason why I joined the house school. Hmm, that's good. Okay, so basically your mother motivated you towards this system. What was your choice? Like she was the one who told you about this school, and this was her decision. So what was your decision? What do you want to become? What do you want to join? Yeah, yeah. Although my main reason behind joining the school was my mother. But my own interests were also similar. As I mentioned, I had some interest in IT. In making in the department where we make different apps. So I had some interest in that particular area. So Mhm. Rehan School, when I found about Rehan School, so it is also um, somehow very similar with my interest as well. So yeah, I can say I'm at the perfect place. Okay, are you there? Fahad, are you there? Yes, am I audible now? Yes, yes. Okay. Uh, Tell me, like your name, surname is JobsWala. The word JobsWala is written with your name, Fahad JobsWala. What is meant by JobsWala, and why this word is mentioned beside your name, along your name? Yeah, the story behind being Fahad to Fahad Jobswala, and though I was Fahad AI Wala, and my interests were related to AI and such, as I mentioned. So I basically chose AI Wala when I took my admission in this academy. But after that, Rehan um, just messaged me on WhatsApp, and he told me to choose JobsWala instead. Maybe because of some connections I had, or I don't know. I don't really know about that. Maybe he knows better. So I basically chose JobsWala because of Rehan. But yeah, it is a great thing, and you know, in job sector we have a lot of things which we can fix and which we have to fix. So yeah. So basically, this title is given by Sir Rehan to you. And have you ever asked, like cross question to him, like why I have put this word JobsWala with my name, although I have interest in AI wala? uh, yeah, that's a good question, but I didn't really ask him. But we are human beings, and our interests shifts as the passage of time. Right now, if I have an interest in X area, in particular any kind of area, but after that, I will becoming, I start having boredom, because we are human beings and it is our nature. you know Mhm. we can stick to any particular thing for a long time. So my interests were also shifting from AI to other things. So Mhm. rather than choosing any other thing, Sarvahan also suggested me. It was like kind of suggestion,
which I took seriously because he is my mentor and I obviously have to follow him and follow his instructions. So I chose JobsWala instead. It's a great thing as well, and I was also interned with his HP Sajid JobsWala, which who has left the academy. Unfortunately, he was really a great person. So I was also interned with him and working with him on jobs and internship sector. So because of that source, I got to know some things related to this. Okay. So I think that by giving you this name, JobsWala, it means that your personality differs. Your personality shows it like in future, maybe you produce many jobs for others. That's why he has given this to you. And I think it's a wonderful surname. Okay. You are student as well and interview captain at Rehan School. What is meant by interview captain? Yeah. So interview captain is same as we have monitors in traditional schools who takes responsibilities to handle the classroom and to see things, uh, of students. So it's similar with that. As I'm interview captain, it's kind of interview leader, so I have to lead other students. Are they doing interviews correctly? We had a little job in this, like we have to see are they doing their interviews public, because most of the students do their interviews and they don't see it's basically selected on friends only. So Mhm. it is also one of our job to see if they are doing their interviews public or not. Are they writing the descriptions perfectly and all that? So yeah. Okay, so basically you are handling the interview department in your class. Yes, we can say. Okay, how many students are there in your online class? I don't know the exact quantity by now because students are also leaving. So maybe by now we have around maybe 30 in my batch, including the new students. But old students quantity are something 12 or 15. Yeah, Mhm. maybe. Okay, tell me something interesting about your journey during this year when you have joined this system until now. What you have learned? What was the most interesting thing which you have done in this whole series? Uh, this journey, have been quite amazing and interesting, filled with a lot of interesting things. And I basically gave my a lot of time to interview department. I don't know why, but I always, had an interest in interviews and doing interviews, normal interviews with local people, Urdu, but I had most of my interest in foreign interviews. So by now I have done 450, yeah, 50 podcasts total, and in this, in a, 450 podcasts you have done in yeah, this year. Wonderful. yeah, totally, and 240 interviews I've done with foreigners. So I've spent most of my time with foreigners, talking to them because they have a different perspective than us. So it's also important to discover how different other people used to think, how their mindset is, because you as Americans people, we consider them as the most successful people, um, we can say, in the world. Mm. So I have also been to many other podcasts which um, hosted by foreigners. They were podcasters and have been there on their show.
So it is also one of the greatest memory I have. I've been to four other podcasts with foreigners. They Mm. conducted the interview. Yeah. So yeah. That's a wonderful thing. Okay, tell me something, Fahad, that which things is different from us and foreigners? Like आपने दोनों के इंटरव्यूज लिए तो दोनों में से आपने दोनों को लाइक नेशनल इंटरनेशनल बोथ क्या डिफरेंस पाया लाइक दे आर मोर प्रोफेशनल्स और in what sense you are too inspired from them. Exactly. Basically, foreigners are also human beings like us, but somehow हम उनको ज़्यादा ही एक हमारी भी नेचर है, हम उनको बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं कि इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं कहूँगा उनकी वक्त की पाबंदी और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है उनका सबसे बढ़ के ये है कि उनका बात करने का अंदाज जो होता है ना, यानी उनका कोई छोटा सा टीनेज बच्चा भी आई एम सॉरी फॉर दैट देयर आर सम mischievous kids who are shouting. तो मैं बेसिकली कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था कि जी फॉरेनर्स के हवाले से तो उनका जो प्रोफेशनलिज्म सबसे ज़्यादा है वो यही है कि उनके वक्त की पाबंदी, उनका बात करने का अंदाज। आप कभी भी फॉरेनर से बात करेंगे तो कभी भी बहुत कम ही ऐसा होगा कि किसी का थोड़ा फेस थोड़ा सीरियस होगा या ऐसा, हमेशा वो अच्छे तरीके से फुल एनर्जी के साथ बात करते हैं। उनका Mm-hmm. सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर करता है उनके बात करने का अंदाज़ है। सेकेंडली मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट और उनका कनेक्शन बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि इंटरव्यू हुआ और चलो भाई टाटा बाय बाय, उसके बाद भी वो जो है बात वगैरह करते हैं कि ताकि कनेक्शन मज़ीद अच्छा बने। Okay, if I talk about our nation or society, people were reluctant. Some people are reluctant to connect with them due to, language issue, language barrier. So you have experienced like 240 interviews with foreigners. So what do you say about if about the spoken of locals? Are they encouraging you or like discouraging one? Because definitely their English is their language and they are more um, like fluent in it. Sorry, can you brief your question more, like आखिर का जो i'm पार्ट just था? जी। I'm just trying to say that foreigners are uh, for us to interview or talk with the foreigners is very difficult because of language barrier. And you have done 200 plus interviews with them, right? तो आपने उनको कैसा पाया कि इस लैंग्वेज बैरियर के दौरान आर दे लाइक हेल्पफुल विद यू और दे आर उन्होंने माइंड किया मतलब इस चीज को कि आप उनकी लैंग्वेज को सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहे या उसमें कोई ग्लिच आ रहा है तो उसमें आपने उनको कैसा पाया. जी, first of all, like I haven't experienced any kind of um, disability kind of thing while I'm speaking English with them. Right now, I'm not making such kind of faces, which we have to make. Like while we are speaking English, we have to wide our mouths, and our words have to be clear. But I haven't experienced this kind of thing. But they encourage, they have encouraged me throughout that time. They've encouraged me. They say your English is really excellent. While you're still not one of us, you're not an American, but you still speak English like us somehow. तो encouragement मिली है उनकी तरफ से भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर लोकल जो हमारे हैं उनकी तरफ से इतनी encouragement नहीं मिली।
ہمارے اسکول کی طرف سے اتنی انکریجمنٹ نہیں ملی انفارچونیٹلی. سو ان کی طرف سے وہ تو دس از آلسو ون آف دا ability they encourage other people. They don't discourage them. They don't tease them if they are doing something bad, but they do some correction with a great way. Like وہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اچھے انداز میں, جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. That's amazing. Okay. Uh, Fahad, tell me about like میں ایک کوشچن جو ہے وہ ہر اس بچے سے کرتی ہوں جو آپ کی ایج کے. Like in your age, there are some boys in our society. Not some boys. In fact, I have seen many others. میں خود بھی کیونکہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, تو وہاں پہ یہ والا ایشو ہمیشہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی 8th 9th 10th کی ایج میں جو بچے آتے ہیں, وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں, ایک ایسی سوسائٹی میں اٹیچ ہو جاتے ہیں دیٹ از ان ایتھیکل, لائک اسموکنگ, سگریٹ پینا, ان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, دے آر بیہیونگ لائک ویری انوائنگ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں کس چیز کا کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی ہوتی ہے, یا انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے, یا پیرنٹس ان سے ڈسکشن نہیں کرتے, یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں؟ جی, آپ کا یہ کوشچن تو کافی ڈیپ ہے. بیسکلی سوسائٹل پرابلمس ہی ہوتی ہیں جو کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور دے ڈونٹ شیئر ود دا پیرنٹس وچ دے ہیو ٹو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے پریشر آتا ہے, باہر سے لوگ تنگ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں. I'm not saying any particular about Pakistan or any other. This is all in all over the world. میں پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید ادھر ہے ایسا, لیکن پھر جب میں نے مزید دیکھا تو ہر جگہ ہی ہے. تو بیسکلی سوسائٹل ہی. Am I audible? Yes, your voice was stuck, but now you are clear. اوکے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا باہر سے ہی دباؤ آتا ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے. تو ان کا جو ایک اسٹریس اور ایک جو دماغ میں ایک چل رہی ہوتی ہے, وہ پھر ان کی باڈی لینگویج کی صورت میں, ان کے بیہیویئر کی صورت میں باہر آتی ہے. یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن پیرنٹس بزی ہوتے ہیں یا پیرنٹس سنتے نہیں اس کا وہ کوئی رد عمل نہیں کرتے, اس کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں which they have to. تو سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, تو کیونکہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا, کہ وہ پریشرائز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی اچھائی ان کو دکھتی ہے جو کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر باقی رہے. تو وہ جب دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ آبویسلی آپ جو آپ کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں, آپ ان کو بھی آپ مایوس سے ہو جاتے ہو. آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اندر کیا اچھا ہے, آپ یہ سوچتے ہو کہ کیا برا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ اب اچھائیوں کو بھی باہر نہیں آنے دیتے. تو ہمیں کبھی بھی اپنی پرسنالٹی چینج نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ کوئی بھی معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, کوئی بھی پریشانی, ہمیں be yourself. So yeah. ونڈرفل آنسر. آپ سے پہلے میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس سے یہ آنسر کیا, لیکن مجھے اتنا ڈیپ جواب کسی نے نہیں دیا. اچھا, اسی بات سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان بچوں کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیتی, یا پیرنٹس نے کوئی ایسی مسٹیکس کی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ شروع سے ٹائم اسپینڈ نہیں کیا ہوتا, کہ وہ ان سے دور ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. انٹرنیٹ آئی تھنک دوبارہ سلیکٹ کیا. آپ کوشچن ریپیٹ کریں گے؟ اچھا, میں اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے, پیرنٹس سے بات نہیں کرتے بچے, اس لیے یہ پرابلم آتی ہے.
تو کیا وجہ ہے پیرنٹس کے ساتھ کیوں نہیں بات کر پاتے؟ یہ کمیونیکیشن گیپ کہاں سے آیا پیرنٹس اور بچے کے درمیان؟ آئی تھنک کانفیڈینس نہیں ہوتا بہت. کچھ اندر سے بچے ہوتے ہیں پیرنٹس سے بھی اتنا نہیں کھل کے بات کر پاتے, سمجھتے ہیں کہ اور کسی کو پتہ چلے گا تو مذاق بنے گا جو بھی ہے. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کیونکہ ٹائم نہیں دے پاتے تو بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان ہمیشہ سے ایک گیپ ہوتا ہے. تو وہ گیپ جب آگے بھی چلتا رہتا ہے تو تب بھی کیونکہ ظاہر گیپ آپ کے شروع سے ہی جب آپ کے درمیان رہا آپ کے اور پیرنٹس کے تو ہمیشہ سے ایک خلا سی رہ جاتی ہے, تو جو کہ آگے بڑھ کے چل کے بھی مزید بڑھ جاتی ہے. اور پھر آئی تھنک دس از آلسو ون آف دی biggest reason why children don't share these things with their parents. But ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے یا تو پیرنٹس کی صورت میں یا کسی اچھے دوست کی صورت میں جس کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں شیئر کر سکیں اور اس کا کوئی آؤٹ کم آپ کو مل سکے. Agreed, and your answer is so powerful. Okay, Fahad, میرا last question آپ سے, اسکل یا ڈگری؟ آئی تھنک بہت سے لوگ جو ہے ڈگری کو کہتے ہیں کہ ڈگری زیادہ ضرورت ہے, اسکل کو نہیں اتنا کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل بہت سے ایسے انفلوئنسرز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں نہیں اسکل ڈگری کو چھوڑ دو. لیکن آج کے دور میں اکارڈنگ ٹو وٹ آئی ہیو ایکسپیرئنس دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگرچہ ہم اپنا یہ ٹریڈیشنل اسکول چھوڑ دیں گے یا جو بھی ہماری ڈگریز ہیں ان کو نہیں کریں گے تو تب بھی ہمیں بہت زیادہ, کیونکہ ابھی اچانک سے تو بالکل دنیا نہیں بدلنے والی نا. اے آئی بھی اگر آ گیا ہے تو اچانک لوگوں کو تو ابھی بھی ٹائم لگے گا اگر یہ سب چیزیں بدلنی بھی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے پریپیئر ہونا پڑے گا. ہمارے پاس کم از کم اگر ہمیں کہیں پرابلم آئے تو کم از کم دکھا تو سکیں کہ ہمارے پاس ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کے ہمارے جو اسکولنگ بھی سسٹمس ہیں اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی سب چیزیں وہ ہیں. جب ہم اسکولس میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے برین کو کھولتی ہیں مزید. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈگری بھی ضروری چیز ہے اور اسکل بھی, دونوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. سو آپ 100 میں سے دونوں کو کتنا پرسنٹیج دیتے ہیں؟ لائک کتنے پرسنٹ ڈگری اور کتنے پرسنٹ اسکل 100 میں سے؟ 50% اسکل اور 50% ڈگری. Right. Okay. Fahad, your last message to the generation. کیا میسج دینا چاہیں گے جنریشن کو؟ لاسٹ میسج میں یہ دینا چاہوں گا, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے شاید اور کسی نے نہیں دیا ہو آپ کی پوڈ کاسٹ پہ, کہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ جو دین ہے, جو ہمارے فرض چیزیں ہیں اور نمازیں ہیں, جس طریقے سے ابھی میں بات کر رہا تھا ڈگری اور اسکل کی, آپ اس کو بھی یہی سمجھ لیں 50%, بلکہ یا دونوں کو آپ جو ہے ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں. اپنے نمازوں میں بھی پورے رہیں, اپنے جو باقی چیزیں ہیں اور اپنی دنیا میں بھی رہیں. کیونکہ اگر آپ نے دین کو زیادہ فوکس دے دی, ایک مثال ہے, اور دنیا کو چھوڑ دیا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ نے دنیا کو بہت زیادہ لے لیا, پکڑ لیا, دنیا میں بس جو ہے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ڈگری اسکل اور اپنی یہ اسی میں لگے ہوئے, ارننگ ہو جائے, یہ ہو جائے, ہو جائے, اور دین کو چھوڑ دیا تو یہ بھی بالکل اچھی چیز نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے, you still need to have a degree, or if you have a great degree you need to learn some skills to survive in this world. So yeah. Wonderful message. Okay, one more question I want to ask. اگر آپ 1 منٹ کے لیے مجھے اور ٹائم دے دیں تو. جی بالکل. یہ جو آپ کے اندر اتنا ٹھہراؤ ہے, اتنی میچیورٹی ہے, اتنی گہرائی والی آپ باتیں کرتے ہیں ایٹ دا ایج آف دس,
یہ کہاں سے آیا؟ یہ شروع سے آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے یا آپ کی پیرنٹس کا کمال ہے؟ پیرنٹس کا بھی ہے ظاہر ہے، سب سے زیادہ اولاد کے پیچھے ان کے ماں باپ کا یاد ہوتا ہے. میرے اپنی بھی کچھ پرسنالٹی ایسی رہی ہے. ہماری مدر، میری گرینڈ مدر، ہم سب مطلب کچھ الگ ہی قسم کے لوگ ہیں. یہ ادھر سے ہی مجھے ملا ہے، نانی کی طرف سے. یعنی کبھی بھی میں نانی کے پاس بھی بیٹھ جاتا ہوں تو وہ بھی ہمیشہ ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں، تو مطلب ساری دماغ میں جب اسٹور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اسی طریقے سے پرسنالٹی ایک شیپ ہو جاتی ہے. تو دیٹس امیزنگ فہد. آپ کے بولنے کے اسٹائل سے یور باڈی لینگویج ٹولڈ اس کہ آپ کے بڑوں کی جو پرچھائی ہے نا وہ آپ کے اندر نظر آ رہی ہے، اینڈ دیٹس ریئلی امیزنگ. اور بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. یو ریئلی انسپائرڈ می، کیونکہ میرا جو ہے وہ میرے اپنا جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں وہاں پہ میرا تعلق ہی بوائز کے ساتھ رہتا ہے آل دا ٹائم. تو میں بہت زیادہ انہیں سرچ کرتی ہوں، لیکن آپ کے اندر واقعی کچھ ڈفرینٹ ہے اور آپ انشاءاللہ کچھ ڈفرینٹ ہی کریں گے. ونس اگین آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ستارے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فہد سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں لکھنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ فہد.